بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج سے کوئی 400 سال پہلے کا ذکر ہے کہ پنجاب کے شہر چنیوٹ پہ ایک غریب حکیم صاحب رہتے تھے۔ ان کا نام علیم الدین انصاری تھا۔ انہوں نے بڑے لائق استادوں سے عربی، فارسی اور طب کی تعلیم پائی تھی اور بڑے اونچے درجے کے حکیم بن گئے تھے۔ اللہ کی قدرت یا حکیم صاحب کی بدقسمتی کہ ان کے پاس بہت کم مریض ہی علاج کروانے کے لیے آتے تھے، حالانکہ وہ شہر کے دوسرے سب حکیموں سے لائق تھے۔ دوسرے طبیبوں کے پاس مریضوں کا تانتا لگا رہتا تھا، لیکن حکیم علیم الدین انصاری کے پاس کوئی اکا دکا مریض ہی آتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب بہت غریب ہو گئے، اتنے غریب کہ کئی دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور حکیم صاحب کو گھر والوں سمیت فاقے کرنے پڑتے تھے۔ حکیم صاحب تو صبر کر لیتے تھے، لیکن ان کی بیوی کو بہت غصہ آتا تھا اور ان کو ہر وقت چلی کٹی سناتی رہتی تھی۔ ایک دن حکیم صاحب شام کو گھر آئے تو بیوی نے ان کو اتنے طعنے دیے اور اتنا برا بھلا کہا کہ وہ روتے ہوئے دیر تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ، مجھ پر رحم کر، میری تقدیر بدل دے اور مجھے اتنا رزق عطا کر کہ میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد بھی کر سکوں۔ جب ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو سجدے سے سر اٹھا لیا۔ اس وقت انہوں نے یوں محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی ہے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کے بعد وہ گھر آئے اور چپکے سے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حکیم صاحب کے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ حکیم صاحب چراغ لے کر باہر نکلے تو دیکھا کہ محلے کا چوکیدار باہر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 2 آدمی ہیں جو پردیسی معلوم ہوتے ہیں۔ ان آدمیوں نے حکیم صاحب کو سلام کیا اور پھر فارسی زبان میں کہا کہ حکیم صاحب، ہمارا قافلہ کابل سے آگرہ جا رہا ہے۔ ہمارے قافلے نے آپ کے شہر کے قریب رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا ہے۔ ہمارے قافلے کے سردار ملک مظفر خان کے پیٹ میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ اس درد نے ان کے ہوش و حواس گم کر رکھے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چل کر ان کو دیکھ لیجئے اور کوئی ایسی دوا دیجئے جن سے ان کو جلد از جلد آرام آ جائے۔ حکیم صاحب نے ان سے مریض کے بارے میں کچھ اور باتیں پوچھیں جس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ درد کا کیا سبب ہے۔ آدمیوں کے ساتھ قافلے میں پہنچ گئے۔ ان کا اندازہ یہ تھا کہ مریض قولنج کے درد میں مبتلا ہے۔ اب جو مریض کو دیکھا تو ان کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ مریض کو اس مرض کی دوائیں کھلائیں اور درد کے مقام پر کپڑا گرم کر کے ٹکور کی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مریض کا درد دیکھتے دیکھتے ہی دور ہو گیا اور وہ حشاش بشاش ہو گیا۔ حکیم صاحب ملک مظفر خان سے رخصت ہو کر گھر جانے لگے تو اس نے ان کو 10 دینار دیے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے جس کی قیمت آج کل کے زمانے میں کئی ہزار روپے بنتی ہے۔ دینار دیتے وقت ملک مظفر خان نے ان سے یہ بھی کہا کہ کل صبح پھر تشریف لائیے اور مجھے دیکھ لیجیے گا۔ حکیم صاحب نے کہا بہت اچھا، اور یہ کہہ کر گھر آئے اور 10 دینار بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیے اور سارا قصہ اس کو سنایا۔ بیوی نے 10 دینار کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ پا کر کافی خوش ہو گئی تھی وہ اور باہر باہر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ دوسرے دن صبح کو حکیم صاحب ملک مظفر خان کے پاس گئے تو اسے بالکل ٹھیک اور خوش و خرم پایا۔ اس نے حکیم صاحب سے کہا کہ ہمارا قافلہ کچھ دیر بعد یہاں سے آگرہ کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کو راستے کا سارا خرچ میں دوں گا اور آگرہ پہنچ کر آپ کے کلینک کا بھی انتظام کر دوں گا، اور اگر موقع مل گیا تو آپ کو جہانگیر بادشاہ کی نوکری بھی دلا دوں گا۔ حکیم صاحب نے ملک مظفر خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، بس اتنی اجازت دیجیے کہ گھر والوں کو خبر دے آؤں۔ ملک مظفر خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ 20 دینار لیں اور اپنی بیوی بچوں کو دے کر میرے پاس واپس آ جائیے۔ حکیم صاحب نے گھر جا کر بیوی کو اب کی بار 20 دینار دیے اور اسے یہ بتا کر کہ میں قافلے کے ساتھ قسمت آزمانے کے لیے آگرہ جا رہا ہوں۔ واپس ملک مظفر خان کے پاس آ گئے اور قافلے میں شامل ہو گئے۔ چنیوٹ سے آگرے تک کے سفر میں قافلے کا کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو حکیم صاحب ہی اس کا علاج کرتے۔ وہ تندرست ہو جاتا تو خوش ہو کر حکیم صاحب کو کچھ نہ کچھ انعام ضرور دیتا۔ آگرہ پہنچ کر حکیم صاحب کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ وہاں انہوں نے اپنا کلینک بنا لیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ ایک لائق اور قابل حکیم کی حیثیت سے
آگرہ شہر میں مشہور ہو گئے اور دھڑا دھڑ مریض ان کے پاس آنے لگے۔ اس زمانے میں ملکہ نور جہاں ٹانگ کے شدید درد میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس درد کو لنگڑی کا درد اور اس موذی بیماری کو عرق النساء کہتے ہیں۔ اس مرض کی وجہ سے ملکہ کو سخت تکلیف تھی۔ شاہی دربار کے طبیبوں نے ملکہ کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ملک مظفر خان نے جہانگیر بادشاہ سے حکیم علیم الدین انصاری کا ذکر کیا اور مشورہ دیا کہ ان سے ملکہ کا علاج کرایا جائے۔ بادشاہ نے فوراً حکیم صاحب کو شاہی محل میں بلایا اور انہیں ملکہ کا علاج کرنے کے لیے کہا۔ حکیم صاحب نے ملکہ کی نبض دیکھی، کچھ اور باتیں اس سے پوچھیں اور پھر یہ رائے دی کہ ملکہ کے جسم سے کچھ خون نکالنا پڑے گا، اسی طرح سے ان کا درد دور ہوگا۔ علاج کے اس طریقے کو فسد کھولنا کہتے ہیں۔ اس میں جسم کی ایک رگ سے نشتر کے ذریعے سے خون نکالتے ہیں۔ حکیم صاحب نے یہ کام ایسے طریقے سے کیا کہ ملکہ کو ذرا برابر کوئی تکلیف نہ ہوئی اور اس کی بیماری بھی بہت جلد دور ہو گئی۔ ملکہ کے صحت یاب ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب کی قسمت کا تو ستارہ ہی چمک اٹھا۔ بادشاہ نے انہیں قیمتی خلعت دے کر شاہی طبیب مقرر کر دیا۔ ادھر ملکہ نے حکیم صاحب کو 1,00,000 روپے کا خلعت عطا کیا۔ خلعت اس پوشاک کو کہتے ہیں جو بادشاہ یا اس کے امیروں کی طرف سے کسی شخص کی خدمت کے صلے میں اس کی عزت بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ خلعت کے علاوہ ملکہ نے حکیم صاحب کو 7,00,000 روپے نقد عطا کیے اور اپنا زیور بھی اتار کر حکیم صاحب کو دے دیا۔ اس کو دیکھ کر ملکہ کی سب نوکرانیوں نے بھی اپنے زیور اتار کر ملکہ پر نچھاور کر دیے۔ ملکہ نے یہ تمام زیورات بھی حکیم صاحب کو بخش دیے۔ سارے انعام و اکرام کو جمع کر کے قیمت لگائی گئی تو 22,00,000 روپے ہوئے۔ حکیم صاحب نے منت مانی تھی کہ میرے ہاتھ میں کبھی دولت آئی تو جہاں تک ہو سکا اس کو لوگوں کی بھلائی اور اچھے کاموں میں خرچ کروں گا۔ اپنی قسمت کا ستارہ چمکنے کے بعد انہوں نے یہ منت اس طرح پوری کی کہ باقی عمر میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بے شمار کام کیے، جیسے کہ چنیوٹ کے چاروں طرف اینٹوں کی فصیل بنوائی۔ چنیوٹ اور لاہور میں بہت سی مسجدیں بنوائی، 12 دریاں، بازار، دکانیں، سرائیں بنوائی۔ ان کے علاوہ کتنے ہی باغ، شفا خانے، مدرسے، کنویں، تالاب اور حمام بنوائے۔ پنجاب کا مشہور شہر وزیر آباد آباد کیا۔ انہوں نے جو عمارتیں وغیرہ اپنی یادگار چھوڑیں ان میں سے اکثر برباد ہو چکی ہیں، لیکن کچھ ابھی تک باقی ہیں۔ ان میں لاہور کی مسجد وزیر خان ان کی سب سے شاندار یادگار ہے۔ 1641 عیسوی میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے جو شاندار یادگاری اپنے پیچھے چھوڑی وہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔ میرا نام ہے محمد امن رضا قادری اور ہم پھر ملیں گے کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔